अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट बादल अब्बास से। कुछ आम तरीन खबरें। इमरान खान ने एक लाइन लगा दी है और लाइन लगा के कुछ एक चीज़ें इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दी। एक तो खान का ये पैगाम है कि अगर कोई भी बंदा पार्टी का रहनुमा इंटाइल एस्टेब्लिशमेंट या निज़ाम के खिलाफ बयानी को होल्ड नहीं कर सकता, अगर उसके कानों के अंदर इतनी जान नहीं है, अगर उसे नींद आती है, उसे खाने की तलब होती है, उसे डर लगता है, उसे खौफ में मुतला है, तो वो साइड पर हो जाए। खान का ये कहना है कि जनाब ये फिर गेम या खड़ा आपके लिए नहीं, आप बिल्कुल साइड पर हो जाए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एक बड़ा खौफनाक किस्म का हमला किया जा रहा है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन जब से पी का कानून पास हुए तब से पाकिस्तान के अंदर सच बताऊं तो संजीदा खबर इस सिर्फ एक ही रखती है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी चुंदर ने एक चालबाजी करके एक अमेरिकी खातून को अपने प्यार में मुतला करके उससे यहाँ पे लेके आ गया। जाहिर है उसने गाने गाए होंगे कि तुम दिल की धड़कन में रहती हो, पता नहीं क्या क्या बातें करके वो अपने वहां पे शोर को तलाक देके बच्चों को छोड़ के इधर आ गई है। इधर आके बिल्कुल वो बैठ गई अपने घर के सामने, उसके बैठ गई है कि जनाब चुंदर को ढूंढ के लाएं और ये मेरे साथ जनाब ये शादी करे, अब मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। तो अमेरिकियों के पाकिस्तान के अंदर रेल पेल है, एक तरफ बीच आया हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम किए जा रहे हैं, पर पाकिस्तान का मीडिया बार बार ये कह रहा है कि अरबपति बिजनेसमैन, अरबपति बिजनेसमैन, यानी मुंह भी खोलते हैं आंखें भी फाड़ते हैं, माथे के ऊपर बिल्कुल खींच के पीछे ले जाते हो अरबपति जिन्हें अमेरिकन बिजनेसमैन आ गया। अगर आप इनकी थोड़ा सा पढ़े अमेरिकन मुआशरे को, वहाँ के पे हर चौथा आठवां बंदा यानी अरबपति भी है। वहाँ पे लोगों के पास पैसा है, कारोबार वहाँ पे होता है, पूरी दुनिया वहाँ पे जाती है, वहाँ पे मारदार नहीं है, एक्सटेबिलिटी है और एक इस्तेकाम में, लिहाजा दूसरा तीसरा बंदा यानी मिलियनियर बिलियनियर वहाँ पे आम से बात है, वहाँ पे लोग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो जब से है तो अरबपति बिजनेसमैन आ गया है और सुबह शाम में पता जाता है कि जनाब मैं सुबह उठूंगा तो हो सकता है कि दूध और शहद की नहरों में गिर न जाऊं, यानी मैं डरते हुए जाता हूँ मार्केट के कहीं दूध और शहद की वो नहर ना हो, उसके में कोई मुझे धक्का ना कोई मार दे, फिर ट्रम्प टावर वो यहाँ पे बनाएगा। अब जो अमेरिकी खतून आई है ये जनाब उस घर के सामने कुर्सी लगा के बैठी हुई हैं और दो पुलिस वाले हुकूमत ने खड़े कर दिए, एक दाएं तरफ है एक बाएं तरफ है, कि जनाब इस खातून का कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब वो खातून टिकटॉक बना रही है, सारा दिन बैठती है, रोटी खाती है और इंतजार कर रही है। अब वो कह रही है कि जब से मेरी मोहब्बत मुझे मिल नहीं जाती तब तक मैं वापस जाऊंगी नहीं। अब मोहब्बत ने क्या किया, जिसने बुलाया था वो घर को ताले मार के चली गई, यानी घर को तीन तीन ताले तो मारे हुए हैं और पूरे खानदान को लेके अम्मी अब्बा साहब को उठा के बोरिया बस्ते उठा के वो मोहब्बत वहां से भाग गई है। अब वो खातून वहां पे बैठी हुई है। मैं उस खातून को देख रहा तो बड़ा अफसोस भी हो रहा था मैं सोच रहा था काश इस खातून की चिट्टी चमड़ी होती, यानी हमारी जैसी ना होती, चिट्टी चमड़ी होती, गोरी होती। हो सकता है पाकिस्तान का निजाम से भी इससे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेता, ये भी बैठ के कह देते कि यानी सैफी सामने बैठे होते कि मैं ट्रम्प टावर बना दूंगी, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ चलाने वाली हूँ, कह देती मैं यहाँ 8-10 अरब डॉलर यहाँ पे खर्च कर दूंगी और जमीन के नीचे से मादनियात और ऐसे जखीरे पाकिस्तान के अंदर निकालने वाली हूँ कि फिर उसके बाद आप भूल जाओ, कोई बंदा पाकिस्तान में काम नहीं करेगा, सुबह नलका खुलेगा, उस नलके में से दूध और शहद आएगा और वो बोरियां भर भर के हम बैठ जाएंगे और सुबह उठ के बोरियां अंदर रखेंगे डॉलर्स की। बोरी आपके अंदर आ जाएगी, यानी इतनी बड़ी सरमायाकारी और ये सब चीजें होंगी, लेकिन उसके बाद ये कि उसकी चमड़ी हमारी जैसी है, लिहाजा उसके लिए मुश्किल है। बहरहाल दुआ ये कर सकते हैं कि उसको उसकी मोहब्बत मिल जाए। अब उस खातून ने एक डिमांड की, उसने दावा किया उस खातून ने कि पाकिस्तानी रियासत मुझे हर हफ्ते का 5,000 डॉलर दे, यानी अमेरिकी 5,000 डॉलर को हर हफ्ते का मांग रही है। ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ कि जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब तो पूरे बड़े बड़े जो साने ये जाके दुनिया भर में जानता है, लेकिन बड़े मुश्किल से आज जोड़ के मांग के लाते हैं, तो किस तरीके से खातून के हवाले कुछ कर सकते हैं। बहरहाल वो खातून यहाँ पे बैठी हुई है और वो इंतजार में है, वो जो मोहब्बत है वो खिसक गई। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को हाथ लिखा है। बाज़ औक़ात इमरान खान साहब की मासूमियत आप इससे कहें, स्टेट्समैनशिप कहें, लीडरशिप कहें, अभी भी वो समझता है कि चीजें रिवर्स हो सकती हैं। यानी कैसे इमरान खान साहब ने लेटर लिखा और लेटर लिख के उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बताया कि मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ने, माजी के चीफ जस्टिस ने ये मेरी धज्जियां उड़ाई हैं, मेरी अवाम के साथ उसने ज्यादती किया, पार्टी के साथ ज्यादती किया और एक बदमाशी का बाजार था जो कि यहाँ पे गर्म किया गया। तो खान को क्या इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वाकईतन यकीन है कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वाकईतन या चीफ जस्टिस साहब के ऊपर वाकईतन यकीन है? अगर खान साहब को यकीन है तो मेरे लिए बहुत हैरत की बात है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान के इन इदारों बल्कि खासतौर पर जुडिशरी को यकीन करना है। दूसरी तरफ इमरान खान ने लेटर लिखने का मतलब यह है कि इमरान खान ने बहुत सारी चीजों को डॉक्यूमेंटेड की है, एक तारीख है, हिस्ट्री बन गई है जो, और ये मौजूदा चीफ जस्टिस का भी तौक़ुफ़ करेगी, इस अदालत का तौक़ुफ़ करेगी, इस अदालत का पीछा करेगी कि एक डॉक्यूमेंटेड तारीख, एक डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन राइट, बेसिक राइट्स की जो वायलेशन है, पॉलिटिकल राइट की वायलेशन है, ये आपने की है। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ये आने वाले टाइम में पॉलिटिकल साइंस में, माशरती उलूम में, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के अंदर जो प्रोफेसर जब पाकिस्तान के अंदर पढ़ाते हैं ये सब यहाँ पे पढ़ाएंगे, उस सूरत में ये सामने आ जाएंगी। बाकी मुझे ये लगता है कि जनाब ये इमरान खान साहब के लेटर मीडिया के अलावा यहाँ पे कोई भी बड़ी चीज यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ज़ुबैर अली खान साहब बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये हालिया
یہ جو بیچ پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں. امریکن ایمبیسی کو ای میل کر کے فوری طور پہ پوچھا کہ یہاں پہ کوئی مشکوک بندہ چٹی چمڑی والا پریس کانفرنس کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے کہ بوریوں کا منہ کھولنے والے کون ہے. امریکن ایمبیسی نے کہا کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, اپنی طرف سے آیا ہوا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی کہہ دیا کہ فارن آفس نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو آج چٹی چمڑی آئی ہوئی ہے یہاں پہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کسی بھی امریکن سرکاری طور پہ نہیں ہے بلکہ اپنے طور پہ امریکہ سے آیا ہوا ہے, اپنے طور پہ امریکن آیا ہوا ہے. یقین میں نے پاکستان میں شاید محسوس ہے حکومت رات کو لیٹ کے دعائیں کرتی ہوتی ہے کہ کوئی چونا لگانے کے لیے آ جائے, چونا لگانے کے لیے, جھوٹ بولنے کے لیے آ جائے یہاں پہ 2-4 دن یہاں پہ رکے, پریس کانفرنس کر دے, بس انگریزی بول دے, تھوڑا سا گرا چٹا ہو, تھوڑا سا لگے کہ امریکہ ہے, امریکہ نے بے شک وہ بھیک منگاؤ یا پہ بول دے کہ میں اتنے ڈالر پھینک دوں گا تو ہم افطار نکال لیں گے, یعنی افطار نکالو پالیسی جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے. بہر علی خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کا سینیٹر فیصل سلیم کو پارٹی سے فارغ کرنے کا فیصلہ. سینیٹر فیصل سلیم وہی بردار کردار ہے. ایک تو یہ بڑا چھپ کے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر اس بندے نے ایک بنڈ مار ہے, دوسری طرف انہوں نے یہ باقاعدہ سے اس کمیٹی کا حصہ تھے جہاں پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوئی پی کیا ایکٹ کی منظوری اور 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر سینیٹر فیصل کا کردار مشکوک پایا گیا. عمران خان نے سینیٹر فیصل کی رکنیت ختم کر کے کارروائی شروع کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. نئے سینیٹر فیصل اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے جس کے سامنے انکرز ایسوسی ایشن کے جناب امین عباس صاحب پیش ہوئے اور سوالات صاحب پیش ہوئے تھے, لیکن بہرحال اس بندے نے کوئی رول پلے نہیں کیا اور عمران خان نے اسے لات مار کے فی الحال اسے سائیڈ ڈاؤن کر دیا. ایک اور فیصلہ عمران خان نے بہت بڑا کیا ہے, یہ گنزبر علی خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں عمران خان کا انٹائر اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا بوجھ نہ اٹھانے والے سے متعلق عام ترین فیصلہ. عمران خان کا انٹائر اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا بوجھ نہ اٹھانے والوں کے خلاف بھی فیصلہ. جو اراکین عمران خان کے ری ٹویٹ نہیں کرتے, جو ٹویٹ جن کا اکاؤنٹ سے آتا ہے جو اراکین اسے ری ٹویٹ نہیں کرتے, یعنی اندازہ لگا لیں عمران خان کے نام پہ ایک کھمبے جیت کے اسمبلیوں کے اندر پہنچے ہوئے لیکن عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے, یا عمران خان کے ٹویٹ کے اگین موقف کو ٹی وی پہ نہیں اٹھاتے. ان کی کور کمیٹی کی رکنیت ختم کرنے کا فیصلہ. 70 سے زائد کور کمیٹی اراکین میں سے صرف 20 اراکین کمیٹی ٹویٹ پہ ری ٹویٹ دیتے ہیں. عمران خان کو رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ 8 فروری تک جو اراکین بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کور کمیٹی کی رکنیت ختم کر دی جائے گی. عمران خان نے ہدایات جاری کر دی. خان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میرے جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ آتے ہیں جو کہ انتخابی کنفیڈریشن ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, خان کا یہ کہنا ہے کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ خود ہی سائڈ پہ ہو جائے, نہ تو خود سے مجھے اٹھا کے سائڈ پہ پھینکنا پڑے گا. تو یہ خان نے بڑا کلیئر کر دیا ہے. پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل رہی ہے, ڈاکٹر مران بلوچ کے ساتھ مل رہی ہے, مصطفیٰ نواز کھوکر کے ساتھ, پھر شاہد حقان عباسی صاحب کے ساتھ تحریک انصاف ایک مارجن بڑا گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے. منصور علی خان صاحب کا کہنا ہے کہ اپنے ولاگ میں انہوں نے ذکر کیا کہ تحریک انصاف کے وہ کہنے کہ 2000 اسی سال انتخابات کے بارے میں بات چیت کی جائے کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. پی ٹی آئی نے واضح کر دیا کہ جناب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, مذاکرات خلی والی وہ جو کمیٹی تھی اسے ڈیلیٹ کر دیا, بلکہ اس سے دوسری ایک ذمہ داری ہے وہ عمران خان صاحب نے دے دی ہے کہ جناب اب آپ نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. نظرین ابھی جو خبر ہے یہ جناب حسن ایوب صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے, اور حسن ایوب صاحب نے جو ٹویٹ کیا, حسن ایوب صاحب آپ جانتے ہیں وہ بہت ہی صافی کم ترجمان ہیں اور خود کو راوی کہتے ہیں. راوی کیا اپنے جو بنیادی حقوق کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں ان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. حسن ایوب خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ خط لکھنے والے 6 معززین میں سے ایک بھی چیف جسٹس بنتا نہیں دے رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگر عامر فاروق صاحب کو اوپر لایا جاتا ہے تو ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس بنے گا, تو 6 معزز ججز میں سے جناب ایک بھی حسن ایوب صاحب کے مطابق کوئی چیف جسٹس بنتا نہیں دکھائی دے رہا, کیونکہ خونی کو کوئی نہیں ٹھہر سکتا. تو اندازہ لگا لے کہ کسی نے حکم دیا ہے کہ نہیں بنانا, ہم نئے حکمران ہیں, فیصلہ ہو چکا, ہم فیصلہ کر چکے. اب یہ فیصلہ آباد ہائی کورٹ کے وہ معزز ججز ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہاتھ لکھا اور خط کے اندر یہ کہا کہ جناب یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے, ہمیں پاکستان کے ادارے ڈرا رہے, ہمیں دھمکا رہے, لہٰذا ہمیں ہمارے والے سے پہلے کوئی فیصلہ کرے, ہمیں کوئی نہ کوئی میکینزم بنائے کہ ہمیں کوئی محفوظ رکھا جا سکے تاکہ ہم آزادانہ طور پہ چیزوں کو آگے لے کے جا سکیں. تو یہ ہوا ہے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج کو امپورٹ کیا جائے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس بنایا جائے گا. اندازہ لگا لیں کہ کھلواڑ اس طرح سے جس طریقے سے لوگ گڈا گڈی کا کھیل نہیں کھیلتے, جس طریقے سے لوگ ہائی کورٹ کے ساتھ یا سپریم کورٹ کے ساتھ کھلواڑ ہمارے سامنے ہوا, ہائی کورٹ کے ساتھ بھی مقدس سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اب جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں وہ سینئر جج ہیں, اس کے بعد جب سردار خان اسحاق خان ہیں ان کا چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے محسن اختر کیانی صاحب کو, اس کے بعد جو دوسرے سردار اسحاق خان صاحب یہ انہوں نے پاکستان کا چیف جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو بننا ہے, لیکن اس کے بعد جو سینئر ترین ہے سردار اسحاق خان صاحب ہیں. اب عمران خان کا جو چیف جسٹس گیا یا پھر جو جسٹس محی الدین خان صاحب کو
349 صفحات پر مشتمل خط ہے۔ انسانی حقوق، الیکشن دھاندلی، 26 نومبر سے تمام موضوعات پر مفصل رپورٹ عمران خان نے رپورٹ پیش کر دی ہے۔ 349 پیجز ہیں، صفحات ہیں، آپ اندازہ لگا رہے اس بندے کا عمران خان کیسی ایک ڈیکومنٹ کر کے گیا اس ہسٹری کو، ظلم کو، اس تاریخ کو کہ جو اب ان کا تعاقب کرے گی، ان کا پیچھا کرے گی اور یہ اس طریقے سے ختم نہیں ہوں گے۔ اب ناظرین جو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے یہ ایگزیکٹ خبر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ یہ صورتحال بہت زیادہ بڑی ہے۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جنہوں نے اگلا انشاءاللہ چیف جسٹس بننا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، یہ کہتے ہیں عدالت اتنی بھی اندھی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی اسے اندھا کیا جائے گا اور نہ ہی ہو سکتی ہے عدالت اندھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ جناب ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد ایک اور جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد وہ سے شکوک و شبہات پیدا ہو کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو ججز کی ملاقات ہوئی ہے، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اسحاق نے چیف جسٹس جو چمبر میں ان کے ملاقات کی۔ جو یہ ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑی کھچڑی پک رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو معزز ججز کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کے بعد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، لہٰذا کچھ ہے جو یہاں پہ پک رہا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ایک معزز جج ہے ڈوگر صاحب، انہیں لایا جائے گا اور لا کے انہیں یہ بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لانے اور چیف جسٹس بنانے کی تیاریاں چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ کا امکان ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ سرفراز ڈوگر صاحب ہیں یہ 15ویں نمبر کے جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، لیکن انہیں ٹرانسفر کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ اور یہاں پہ سینئر ترین ہو کر انہیں چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ لیکن دس از خوف اسلام آباد کے اندر، یہ اسلام آباد کی عدالت کو منی پلاٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے معاملات کو چلایا جاتا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں، بڑی بدقسمتی ہے۔ ناظرین عمران خان نے اور تحریک انصاف نے محاذ کو گرم کر دی ہے اور ملک کے مختلف جگہوں پر ریلیز اور پروٹیسٹ کے احتجاج دوبارہ شروع کروا دیے۔ عمران خان نے پارٹی کو ری گروپ کی ہے اور 8 فروری والے دن جو صوابی کے اندر جلسہ ہونے والا ہے اور لاہور میں مینار پاکستان کے والے سے درخواست دی گئی ہے، یہاں سے ایک نیا مومنٹم محسوس ہونے کے سڑکوں کے اوپر نہیں ریوائیو ہوگا۔ اب دوسری طرف وہ گندے اپنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے اور بہت ساری ایسی جناب ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پہ تحریک انصاف کے لوگوں کے شخصیات کے گھر میں چھاپے ایک دفعہ پھر سے شروع کرا دیے گئے۔ لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں اور عمران خان نے سٹینڈ کھڑے ہو کے بالکل واضح طور پہ لے چکے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ عوام کرے گی اور کب تک ہوگا ظاہر جنگ ہے چونکہ جاری ہے، مزید اپڈیٹ کریں گے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔